السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خالہ ساس کے ہاتھوں بہو کا قتل، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ تو گجرانوالہ ایکسیڈنٹ پر انجینئر محمد علی مرزا سے کچھ مواقف پوچھا گیا اور ساس بہو ریلیشن کے بارے میں، تو انہوں نے کیا بولا ہے اور اپنی کیا رائے دی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو پورا جو ہے تفصیل کے ساتھ پتہ چلے گا۔ اور انہوں نے کچھ صحیح مسلم حدیث سے بھی باتیں سامنے رکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے شریک حیات کو، وائف کو جو چھوڑ کے باہر ملک میں رہتے ہیں اور اپنی ماں کے پاس جو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی مائیں اپنی بہو کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے معاملات پیش آتی ہیں، تو اس پر انہوں نے کچھ سوالیں اٹھائی ہیں اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ جو ساس بہو کا جو معاملہ ہے یہ کیا تھا اور کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے پیش آیا ہے۔ اور اللہ سے ہم یہی دعا کریں کہ ہر ساس اور ہر بہو ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہیں۔ آمین ثم آمین۔ کیا موقف دیں بھائی؟ ظلم کے اوپر مبنی ایک داستان ہے۔ میں تو اس واقعے کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی کانپ اٹھتا ہوں اور انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے موقف تو تب دیں کہ جب کوئی دو رائے ہوں، جب سب لوگوں نے دیکھ لیا جو ظلم کے اوپر مبنی کام کیا ایک سگی خالہ نے۔ ان امیجنیبل ایک چیز ہے کہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ خالائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی بھانجیوں کو بیانے سے پہلے اپنی اولاد سے بڑھ کر ترجیح دے رہی ہوتی ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ لڑتی ہیں۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں مرد حضرات کہ وہ اپنی وائفز کی جو بھتیجیاں ہیں یا بھانجیاں ہیں یا بھتیجے اور بھانجے، ان کے بارے میں کوئی جائز بات بھی کر کے دیکھیں اپنی بیوی کے ساتھ، تو وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جائیں گی، الٹا وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گی۔ اپنی اولاد کے بارے میں گفتگو کرنے میں شاید وہ اتنی ناراض نہ ہو، لیکن وہ اپنی بہن اور بھائی کی اولاد کے بارے میں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں عورتیں۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ وہی عورت جب اپنی بھانجی کو یا بھتیجی کو بیاہ کے بہو کے طور پر اپنے گھر میں لے کے آتی ہے، تو سب سے بڑی دشمن وہی خالہ اور پھوپھی بن جاتی ہے۔ یہ کوئی رشتہ اس قسم کا ہے کہ جس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ شادی سے پہلے تو آپ سب سے بڑے ڈیفینڈر ہیں، اور شادی کے بعد سب سے بڑے دشمنی آپ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں وہ بات بھی ضرور کروں گا کہ جن لوگوں کو اس قسم کے خدشات لاحق ہوتے ہیں نا اپنی بیویوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ ان کی مائیں یا ان کے باپ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ الگ سے رہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت خود آگے کریں، لیکن بیویوں کو ان سے الگ رکھیں تاکہ یہاں تک نوبت پہنچے نا۔ کس دردناک طریقے سے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی ہے، دل کانپ اٹھتا ہے کہ کوئی انسان کسی جانور کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کر سکتا جو اس عورت نے اپنی بھانجی کے ساتھ کیا۔ چلیں اگر وہ بہو والے رشتے کو آپ بالائے طاق بھی رکھتے ہیں، اپنی بیٹی کے ساتھ ہی سمجھ لیں اس نے وہ سلوک کیا ہے، اس کی بہن کی بیٹی تھی، لیکن وہی جیلسی فیکٹر آ گیا۔ پھر لاش کے ٹکڑے کیے ہیں، کس طریقے سے اس کو آگ لگائی ہے، اور ایک خبر تو یہ آ رہی ہے کہ شاید وہ پریگنٹ تھی اور اس سے بچے کا حصول بھی ان کا کوئی مقصد تھا، وہ اپنی بیٹی کے لیے لینا چاہ رہی تھی کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو واللہ عالم مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ واقعہ عبرت ہے ان خاوندوں کے لیے جنہوں نے اپنی معصوم بیویوں کو، معصوم میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ 100% وہ کوئی پرفیکٹ ہے،
اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ظالم ساسوں کے ہاتھوں پس نہیں ہے، اور خود یہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیویوں کو باندیاں بنا کے اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے کوئی اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. ہاں، جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا چل رہا ہے اور واقعی رسپیکٹ دی جا رہی ہے ایک دوسرے کو، اسے تو بالکل میں سپورٹ کرتا ہوں اور اسے ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جہاں پہ پرفیکشن کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں چل رہے اور نندوں کی مصیبت بھی بہو کے اوپر ڈلی ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ نندیں جو ہیں وہ 4 5 بچے لے کے ایک مہینے کے لیے آ کے بھائیوں کے گھر رہ کے جاتی ہیں، اور ان کے حصے کے کام، ان کے بچوں کے حصے کے کام بھی ان کی بھابھیوں کو کرنے پڑتے ہیں. اب کسی ساس سے پوچھا جائے کہ بھئی تیری بیٹی اگر اس طریقے سے کہیں بیاہ کر گئی ہو اور وہاں اس کی نندیں اس طرح بچوں سمیت ایک مہینے کے لیے آئیں اور ان کی وہ ساری خدمت کرے، تو وہ کہاں اٹھے گی؟ وہ کہے گی میں نے تو اپنی بیٹی کو کبھی یونیورسٹی کی لائف تک ناشتہ خود نہیں بنانے دیا، میں تو اتنا پیار کرتی ہوں. تو بھئی یہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی جسے تم بیاہ کے لائی ہوئی ہو، ہاں وہ تمہاری رشتہ دار ہو یا نہ ہو. یہ تو ایک ایکسٹریم کیس تھا نا جو رپورٹ ہوا. اس کے بغیر بھی کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر آ گئی ہے تو اسے سپیس دینا ساس کا کام ہے. اس معاملے میں 80% مجرم ساسوں کو سمجھتا ہوں اور 20% مجرم بہوؤں کو سمجھتا ہوں، کیونکہ سپیس دینا تو ساس کا کام ہے نا. بہو جو آئی ہے وہ تو بیچاری ایک ینگ ایج میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنے خاوند کے پاس آ گئی. اب خاوند جو ہے وہ ماں باپ اور بیوی میں بھی انصاف نہیں کر پا رہے ہوتے اس اعتبار سے، اور وہ رسپیکٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو خود انہوں نے اپنے ماں باپ کی نہیں کی ہوتی. تو اگر یہی رسپیکٹ آپ کی بیوی آپ سے ڈیمانڈ کرے کہ میرے ماں باپ کی بھی یہی جا کے رسپیکٹ کرو جو میں تمہارے ماں باپ کی کر رہی ہوں، تو فتنہ فساد شروع ہو جائے گا. تو میں تو اکثر اس ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں، میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے کہ مرد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور عورت جو ساس ہے اس کی جنت بہو کے قدموں کے نیچے ہے. کہ بہو کو بیٹیوں والا درجہ دے، وہ درجہ دے کے تو دیکھے تو ساس کو بھی ماں والا درجہ ملے گا. لیکن یہ پہل ساس نے کرنی ہے، بہو نے نہیں کرنی. آپ کتنی حیران کن چیزیں آبزرو کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ کبھی کوئی عورت اپنے محلے کی عورتوں کو یہ نہیں بتائے گی کہ میری بیٹی جو ہے وہ 12 بجے اٹھتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بستر کے اوپر ناشتہ کرتی ہے، خود کچھ بھی نہیں کرتی. وہ اس کے اگینسٹ اس کی اگر بہو ہے وہ کسی ایک دن لیٹ اٹھے اور اس کے بعد وہ کام بھی سارے کر رہے، تو وہ پورے محلے کو ساس بتاتی پھرتی ہے کہ یہ تو اتنی دیر سے اٹھتی ہے. اپنی بیٹی کے لیے کبھی ایسی بات نہیں کرے گی. لہٰذا یہ افسانوی باتیں ہیں کہ ساس جو ہے وہ بہو کو بیٹی کا درجہ دیتی ہے، کبھی بھی نہیں دیتی. اسی لیے اسلام میں اس رشتے کا تصور ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر بات کریں. کیا بات کروں جس کا تصور ہی نہیں ایگزسٹ کرتا؟ یہ ایک سوشل رشتہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہیومن ڈگنیٹی کے اوپر چل رہا ہے. عرب کے کلچر میں یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. وہاں تو شادی کا مطلب تھا ایک الگ فیملی، ایک خیمہ الگ لگ جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کی ضروریات اتنی زیادہ نہیں تھی نا. آج کل تو لوگوں کی ضروریات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے مجبوراً کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنا پڑتا ہے. کیونکہ الگ سے مکان افورڈ کرنا یا کرائے پہ مکان لینا زیادہ تر لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے، ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بجلی کا بل بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں، باقی بیسک نیڈز کو بڑی مشکل سے میٹ کرتے ہیں، تو مکان کا کرایہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے. اسی وجہ سے ایک گھر کے اندر 3 4 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. لیکن عرب کے کلچر میں ایسا نہیں تھا، بیسک نیڈز معمولی سی تھی، اور شادی کے بعد بچے کو الگ سے ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا، وہاں وہ اپنی بیوی کو لے کر رہتا تھا، ماں باپ کو دیکھتا رہتا تھا. وہ ایک
اس کا اپنا فرض ہے، وہ کرے گا. ماں باپ بیمار ہوں گے، انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائے، ان کی خدمت بھی کرے، لیکن خود کرے. اگر بیوی سے کروائے گا تو پھر بیوی کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنے خامد سے کہے کہ تم جا کے میرے ماں باپ کی بھی خدمت کرو. تو یہ پاسبل نہیں ہے نا. تو کمبائنڈ فیملی سسٹم آئیڈیل ہے اگر واقعی ساس اور بہو میں ماں اور بیٹی کا رشتہ ہو. ورنہ دنیا میں پریکٹیکلی اگر کوئی جہنم ہے نا تو ساس اور بہو کا رشتہ ہی ہے. اور اس میں خدا نخواستہ اگر نند ایڈ ہو جائے، اللہ معافی دے، نند تے نیرا گند، الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، وہ تو آپ سمجھ لیں ساس پلس ہوتی ہے. اور وہ ساس کے ساتھ مل کے تو اپنی بھابھی کی بس صرف برائیاں ہی کرتی ہے. الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں. میں نے اپنے خاندان میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی بہوؤں کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا نہیں کرتے. اور جہاں کہیں کنفلکٹ آ جائے تو وہ ساسیں بجائے اپنے بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہزاروں میں نہیں، کوئی لاکھوں میں ایک کیس ہوتا ہے. ہزاروں میں بھی ہوتا نا تو پاکستان کے معاشرے میں بہت اچھائی ہوتی. یہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ کیس ہوتا ہے. اور یہ زیادہ تر مسئلہ ساس اور بہو کے رشتے کا ہے. سسر اس میں کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی کوئی جیلسی فیکٹر اس اعتبار سے نہیں چل رہا ہوتا. وہ عموماً بیچارے ایک شریفانہ سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر مسئلہ ساس کا ہوتا ہے، سوائے وہ سسر کے جن کی کوئی ٹریننگ عورتوں نے کی ہوئی ہو تو وہ بھی ساس پلس ثابت ہوتے ہیں. وہ تو پھر ساس سے بھی خطرناک چیز ثابت ہوتے ہیں. ایسے سسر جن کی ٹریننگ عورتوں میں ہوئی ہو تو ان میں عورتوں والی عادتیں آ جاتی ہیں، وہی چھوٹی چھوٹی بات کو زیادہ فیل کرنا. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر چونکہ کچن جو ہے وہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے ساس اور بہو کے درمیان، اور بیٹا بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے ساس اور بہو کے درمیان. تو وہ چیزیں جو شادی سے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی کسی بیٹے نے کہ میرے ماں باپ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ شادی کے بعد ماں باپ کی کمزوریاں سامنے نظر آتی ہیں. شادی سے پہلے تو کوئی قسمیں بھی اٹھائے نا کہ تمہارے ماں باپ میں یہ عیب ہے تو کوئی مرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن شادی کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ نہیں، میرے ماں باپ بھی باقی انسانوں کی طرح انسان ہی ہیں، ان کے ساتھ بھی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ نیچرل ہے. انہی کمزوریوں کو اوور کم کرنے کا نام انسانیت ہے. اور مسلمان ہونا صرف زبانی کلامی نہیں ہے، نہ صرف نمازیں پڑھنے کا نام اسلام ہے، بلکہ ہیومن ڈگنیٹی میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا انسانیت کی بنیاد کے اوپر، اسلام کے رشتے کی بنیاد کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے. لیکن یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے جنہیں خوف خدا ہے اور جنہیں پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل اس اعتبار سے رکھا ہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. تو یہاں پہ میں ان سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو اپنی ساسوں کے ساتھ مس بہیو کرتی ہیں کہ انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی کسی کی ماں ہے. آپ کی ماں کے ساتھ کوئی اس طریقے سے گفتگو کرے تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اگر تیکھی باتیں آپ اپنی ماں کی سن لیتی ہیں تو اس کی باتوں سے بھی درگزر کیا کریں. صبر سب سے بڑا گیٹ وے ہے جس کے بعد انسان کو آزادی مل جاتی ہے. صبر کر لیں. ہم اپنے ماں باپ کی کتنی باتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں. تو ایک بہو کا بھی کام ہے کہ وہ ساس سسر کی باتوں کے اوپر صبر کر لے بجائے ترکی بترکی جواب دینے کے. تو یہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. پلس وہ یہ ساری چیزیں پھر نوٹ کر کے رکھے. کل کو جب اس نے ساس بننا ہے نا، پتہ اس وقت چلے گا کہ تم کس طرح کی ساس ثابت ہوئی ہو. اگر تم نے بھی اپنی ساس کے بدلے اپنے آنے والی بہو سے لینے ہیں تو پھر تمہیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کو شرافت کے بھاشن دینے کا یا اسے ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن ویلیوز بتانے کا. لوگ تو دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمارے پہ وقت آئے گا تو ہم ایسے نہیں ہوں گے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ویسے نہیں ہوتے.
زیادہ تر اسی سسٹم کا حصہ بن کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. جس طرح ہمارے کئی ایک ریاستی ادارے ایسے ہیں جن میں رشوت کا بازار گرم ہے. بڑے بڑے شریف لوگ جاتے ہیں، شروع میں تو ماشاءاللہ ایمانداری ان کی آسمان سے ٹچ کر رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ ان کو ملیں تو وہ ساری کی ساری خرافات ان کے اندر بھی آ گئی ہوتی ہے. پہلے ان کے دعوے سنیں اور بعد میں حالات و واقعات دیکھیں. تو ان ساری چیزوں کے اوپر چیک میرا خیال ہے خوف خدا ہے. انسان کو اگر اپنی آخرت کی فکر ہے تو کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرنا تو بڑی دور کی بات، کسی جانور کے ساتھ بھی زیادتی کا سوچ نہیں سکتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی. صرف قید کرنے کے اوپر، ذبح کرنے کے اوپر، ذہنی ٹارچر کرنے کے اوپر. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو ذہنی اذیت دی، ٹارچر کیا، ٹینشن دی. قیامت کے دن وہ بدلہ لینے کے لیے آئیں گے اور قیامت کے دن کی جو کرنسی ہے وہ نیکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے پلے تو کوئی شے نہیں ہے، اس کی پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں ہیں ان میں سے تم لیتے جاؤ. جس جس لیول کا اس نے ظلم کیا تھا اس اعتبار سے لوگ نیکیاں لیتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کس شخص کو؟ کہ پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی، بلکہ زیرو سے نہیں نیگیٹو میں چلی گئی حقوق العباد پورے نہ کرنے کی وجہ سے. پھر نبی اسلام نے اینڈ پہ فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا. یہ کافروں کے بارے میں حدیث نہیں ہے، مسلمانوں کے بارے میں. اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں آپ سینسٹیو ہو جایا کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لے، آخرت میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے، نیکیاں دے کر جان چھڑانی پڑے گی. تو یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے. مجھے جب کسی کے اوپر غصہ آئے نا تو میں بجائے اسے گالی گلوچ کرنے کے میں کہتا ہوں میں قیامت والے دن 1000 فجر کی نمازیں تیری لوں گا اللہ تعالیٰ سے. تو اگلا بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے. اور کوئی زیادہ تقوی کے حاضر والا ہو تو اس کو میں کہتا ہوں کہ 1000 تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہوئی فجر کی نماز ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 1000 اپنی بھی نکلتی ہے کہ نہیں تکبیر اولیٰ والی. میں نے کہا میں نے تو 1000 سے کم پہ راضی بھی نہیں ہونا. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو احساس دلانے کا، اور بسا اوقات یہ چیزیں انسان کے اوپر اثر کر جاتی ہیں. اب وہ جس مظلوم بہو کا آپ نے ذکر کیا اور بات اتنی دور چلی گئی، اس کو قتل کرنے والی اس کی سگی خالہ جو ساس بھی تھی، اب وہ رو رہی ہے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اس طرح رونے پیٹنے سے کیا ہونا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی معافی تو تب ہوگی کہ جب اس کے وارث معاف کریں گے یا اپنی پوری سزا بھگتو، اور جو قرآن پاک میں آئی ہے قتل کے بدلے قتل، اور بلڈ منی والا تو معاملہ اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے کہ دوسری طرف بیٹا ہے، اس کے لیے بھی ایک آزمائش آ گئی ہے. واللہ عالم اب اس کا کیا کرتے ہیں. بل اس طرح کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے جی، ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے. اور باقی لوگ جو ہیں اس سے عبرت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے فطروں سے محفوظ فرمائے. آمین.